درد سہہ بھی تیرا نام لیے جاتے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، واہ واہ واہ، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، واہ، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بے شک بے شک، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کھلے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اسی کے جلوے اسی سے مل لیں، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نماز اسرا میں تھا یہی سے کہ ظاہر ہو معنی اول و آخر، دست بستہ کھڑے تھے پیچھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ آیت کا ترجمہ سنیں، اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی اللہ نے مصطفیٰ کو معراج کرا۔ جناب ہم اگر پریشان و غمگین ہو، ہمارا دوست کہے گا وادیوں میں چلے جاؤ دل کو سکون ملے گا۔ ہم پریشان ہو تو دوست کہے گا کسی ایسی محفل مجلس میں جاؤ جس سے دل کو سکون ملے۔ مگر جب محبوب پریشان ہوئے تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جنت زمین پر جاؤ اور میرے محبوب کو جنت کی سیر کرا، اور جا کر میرے محبوب سے کہنا کہ اللہ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے۔ میرے سرکار نے حرم کعبہ کے سامنے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ والوں نے ظلم و تشدد شروع کر دیا، کبھی سرکار کو پاگل کہتے، کبھی سرکار کو دیوانہ کہتے، کبھی سرکار کو مجنون کہتے۔ جب مکہ کے لوگ حضور کو ستانے لگے تو جان تو ایک ایسی شخصیت تھی مکہ میں جو حضور کو کفار کے ہر وار سے بچاتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ کیا، وہ کون تھے؟ ان کا نام جناب ابو طالب تھا جو حضور کے چچا تھے۔ مگر جس سال اللہ نے حضور کو معراج کرائی اس سال آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ جو چچا حضور کے لیے ہر وقت جان دینے تیار رہتے تھے ان کا انتقال ہوا، حضور اکیلے ہو گئے۔ اب ظلم کا عالم یہ تھا، مکہ کے لوگ کبھی سرکار کو بازاروں میں پتھر مارتے، کبھی سرکار کو منڈیوں میں گالیاں دیتے، کبھی سرکار کو دیوان اور مجنون کہتے۔ ایک دن میرے سرکار کعبے سے نکلے، مکہ والوں نے ظلم و تشدد کی حد کر دی، سرکار کو گالیاں دی، سرکار کو معصوم کو دیوانہ کہا، سرکار پر پتھر برسائے۔ اللہ کے رسول کا دل دکھ گیا، سرکار نے کالی کملی کو اوڑھا، اوڑھنے کے بعد اللہ اکبر اپنی چچا جان کی، اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے کہا اے ام ہانی آج ہم تمہارے گھر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ام ہانی نے میرے نبی کو دیکھا، قسمت پہ اترانے لگی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گھر کے مہمان بنے، میں تو مقدر کا سکندر بن گئی ہوں۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے بستر استراحت پر، ابھی سرکار کی آنکھ لگی ہے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین دیر نہ کرو، میرے محبوب کا دل غمگین ہے، میں اپنے رسول کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اور جنت سے سواری لینا، لینے کے بعد محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، دیر مت کرنا، جلدی کرنا، اور جا کر کہنا حضور اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ کی قسم سوچے تو صحیح، کسی کو رب نے کوئی معراج عطا کی، موسیٰ کی معراج یہ تھی جب وہ کوہ طور پر گئے، رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، مگر دیکھنے کا شوق پھر دل میں جلوہ گر ہوا۔ عرض کرتے ہیں آسمان کی جانب دیکھ کر رب ارنی، پروردگار نعرہ رسالت، مداح رسول شان عرب صاحب قبلہ، مداح رسول شان عرب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں 9 بار عرض کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو رب نے فرمایا اپنی جوتیاں نکال دو، اپنی نالین نکال دو، اس لیے کہ تم پاک جگہ میں آئے ہو۔ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی نالین شریف کو نکالا، اپنی جوتیوں کو نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے 70,000 غیرت کے پردوں میں موسیٰ علیہ السلام پر ایک جھلک
ڈالی، جھلک کتنی تھی؟ سوئی کے نقوے کا 1000واں حصہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا نور ذاتی نہیں تھا بلکہ نور صفاتی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلوے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر کھڑے تھے وہ پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس دن سے موسیٰ نے رب کے جلووں کو دیکھا تھا تو ان کی نگاہ کے نور کا عالم یہ تھا، وہ کالی راتوں میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی کو 30 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ سوچے تو صحیح، جب موسیٰ کلیم اللہ کی نگاہ کمال کا عالم یہ ہے تو محمد عربی کی نگاہ کا کمال کیسا ہے؟ واہ 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 سبحان موسیٰ علیہ اللہ۔ السلام بار بار کہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا موسیٰ دیکھنا ہے تو کوئی طور پر آ، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ آج اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ ارشاد فرمایا جبریل اکیلے مت جانا بلکہ اسرائیل کو ساتھ لے کر جانا۔ اسرافیل سے کہو وہ آج اللہ اسرافیل سے کہو وہ آج سور کو رکھ دے، آج اسے سور نہیں اٹھانا ہے بلکہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اسرائیل سے کہو آج کسی کا بیٹا جدا نہیں کیا جائے گا، آج کسی پہ موت طاری نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل جب تم کسی کی روح قبض کرتے ہو، کسی کا بیٹا لے کر آتے ہو، کسی کے پاپ سے اس کے سر کا سایہ اٹھا لیتے ہو، اے اسرائیل آج تم کسی پہ موت طاری نہیں کرو گے، اس لیے کہ آج رونے کا دن نہیں ہے، آج مسکرانے کا دن ہے۔ میں اپنے محبوب کو عرش اعظم پہ بلا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا اے فرشتوں اکیلے مت جانا بلکہ میرے محبوب کو لینے کے لیے ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے جائیں گے جو محبوب پہ درود پڑھتے جائیں گے، نبی پہ سلام پڑھتے جائیں گے۔ 70,000 فرشتے جبریل کے ساتھ ہو گئے، اسرائیل کے ساتھ ہو گئے، اسرافیل کے ساتھ ہو گئے۔ یہ فرشتوں کا جھرمٹ جب میرے محبوب کو لینے کے لیے چلا، رب نے فرمایا جبریل حکم تو جنت کو سجا دیا جائے۔ جنت کو سجا دیا گیا۔ حوروں سے کہو ایسا لباس پہنے جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی پہنا نہ تھا۔ حوروں نے لباس زیب تن کر لیا۔ رب نے فرمایا ستاروں کی چمک بڑھا دو، ستاروں کی چمک کو بڑھا دیا گیا۔ جبریل جنت میں پہنچے، جنت کے قندیلوں کو اٹھایا، جنت کے چراغوں کو اٹھایا۔ رب کعبہ نے پوچھا جبریل قندیل اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، چراغ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا 27ویں تاریخ ہے، آج چاند نہیں چمکتا، آسمانوں پہ اندھیرا ہے، زمین پہ اندھیرا ہے، تیرا محبوب دولہ بن کے آنے والا ہے، کیا چراغ کی حاجت نہیں ہے، اجالے کی ضرورت نہیں ہے؟ رب کعبہ نے فرمایا اے جبریل میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال دیے ہیں، ایک پردے کو ہٹا لینا، میں زمین و سما کو چمکا دوں گا، میں مکین و مکہ کو چمکا دوں گا۔ میرا محبوب اتنا حسین ہے اگر چاند دیکھے گا شرما جائے گا، سورت دیکھے گا بلائے لے گا۔ میرا امام بریلی سے پکارتا ہے زمین و زمان ہے تمہارے لیے، مکین و مکہ ہے تمہارے لیے، چنین و چنا ہے تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہے تمہارے لیے، دہن میں زباں ہے تمہارے لیے، بدن میں یہ چاہے تمہارے لیے، ہم آئے یہاں ہے تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں ہم تمہارے لیے۔ جبریل نے چراغ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جنت میں جاؤ اور براق کو لینا۔ حضرت جبریل جنت میں آئے تو جہاں تک نگاہ جاتی تھی براق نظر آتا تھا۔ بے شک بے شک۔ جبریل کہتے بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، رنگ سفید تھا، جہاں تک نظر جاتی جبریل تلاش کرنے لگے اس براق کو جو نبی کی سواری بنے گا۔ ایک براق پر جبریل کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا زہر و قطار رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ اکبر، تمام جسم پہ راشا تاری ہے، کپ کپی تاری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ آج محبوب مہمان بن کے آنے والا ہے، پورے خوش ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ فرشتے خوش ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ زمین و آسمان میں شادیاں رچی ہیں، دھومیں مچی ہیں، آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جبریل مجھے اللہ نے 40,000 سال پہلے بنایا تھا اور میرے دل کی ایک یہی تمنا رہی ہے، میں